جس قدر سوال آپ کا معصوم ہے اور دلچسپ بھی ہے، لیکن بہت خوفناک ہے، بڑا خطرناک ہے۔ ان دنوں میرے پاس جتنے لوگ مشورے کے لیے آ رہے ہیں، کونسلنگ کے لیے آ رہے ہیں، حیرت والی بات ہے، بہت سے لوگوں میں یہ کامن بات ہے، جو چیزیں ہیں ان پہ ان کو اعتراض ہے۔ اب دیکھیں، بالکل آپ کے لان میں ایک خوبصورت پودا ہے، کیا بڑے بڑے اس کا سائز دیکھیے، اس کو کہتے بھی ایلیفنٹ پلانٹ ہیں، جو کہ ہاتھی کے کان کے سائز کا اس کا پتا ہے۔ اب یہ کیوں ہے، چھوٹا سا کیوں نہیں ہے؟ بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ چیزوں کے ہم اور آپ مالک نہیں ہیں، جو مالک ہے اس کی مرضی زیادہ چلتی ہے، اور زندگی میں جو مالک کو مشورے دینے لگ جائے اس کی زندگی بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اپنی زندگی کو تنگی سے بچانا ہے، اپنی زندگی کو اپنے مشکل سے بچانا ہے، تو رب کو مشورے دینا بند کر دیجئے۔ یہ بالکل آپ کی ذات کے لیے، آپ کی خوشی کو کھا جانے والی چیز ہے، اور میں تو بڑا ڈر کے کہتا ہوں کہ رب کو ناراض کر دینے والی چیز ہے۔ ہمارے سیانے بتاتے ہوتے تھے کہ ایک دفعہ ایک پیر صاحب اپنے شاگردوں کو لے کے گئے کہیں ٹریننگ کے لیے، سمندر کا کنارہ تھا، ساتھ ایک جنگل تھا، تو وہاں انہوں نے دیکھا ایک کشتی آ رہی دور سے، اور کشتی میں ایک بڑے اچھے آدمی تھے۔ جب وہ قریب آئے تو استاد نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ یہ جو صاحب ہیں یہ سمندروں کے بادشاہ ہیں، یہ خلیفہ ہیں، اللہ کا جو متبادل نظام ہے اس کے اندر ان کی بڑی حیثیت ہے۔ اچھا، ایک شاگرد نے کہا سر میں پھر ان کو ریسیو کر کے لے کے آتا ہوں، تو وہ گیا، ان کو لے کے آیا، وہ ان کے ساتھ بیٹھے، 2 دن انہوں نے وہاں قیام کیا۔ جب دوسرے دن جانے لگے تو اسی استاد نے اس شاگرد سے کہا کہ تم جانتے ہو جب یہ آئے تھے تو سمندروں کے خلیفہ تھے، بادشاہ تھے، اب جب جا رہے ہیں تو ان کے کندھوں سے وہ تمغے اور وہ جو اعزاز تھا وہ چھن گیا، اب یہ اس کے بنا ہے۔ تو شاگرد نے استاد سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ سر اگر آپ اجازت دیں تو میں انہیں پھر ذرا پروٹوکول سے چھوڑا ہوں، آئے تھے تو بادشاہ تھے، گئے ہیں تو فقیر ہیں، تو بالکل یہ تو زیادتی ہوگی کہ ایک تو وہ محروم ہو گئے، ان کو میں چھوڑ کے بھی نہ ہوں۔ تو وہ ان کے ساتھ گیا، تھوڑی دور گیا تو اسے صبر نہیں ہوا، اس نے ان سے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اب آپ بادشاہ نہیں رہے، اب آپ خلیفہ نہیں رہے، اور آپ سے وہ خلافت چھن گئی ہے۔ تو ان سب نے پورا بدن ان کا کانپنے لگا، ان کا پورا بدن کانپنے لگا، ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے کہا کہ جاؤ جا کے کسی کیکر کا توڑ کے لاؤ ٹہنا جس پہ بڑے بڑے کانٹے ہوں، اور اس سے آ کے مجھے مارو۔ وہ گیا، وہ لے کے آیا، اس نے اس کو مارنا شروع کیا، پورا بدن اس کا لہو لہانا، وہ ڈر رہا ہو، مار بھی نہ ہو ٹھیک سے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں مجھے مارو۔ جب پورے بدن سے خون نکلنے لگا تو اس آدمی نے جو پہلے خلیفہ تھا سمندروں کا، اس سے کہا کہ مجھ سے بہت بڑی خطا ہوئی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ تو اس لڑکے نے کہا سر کیا ہوا؟ اس نے کہا جب میں آ رہا تھا تو ہوا یہ کہ بارش بہت زور سے ہوئی، اور پورے سمندر پہ بارش ہو رہی تھی، میری کشتی میں بھی، تو میں نے رب سے کہا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو پانی کو ترس رہے ہیں، قحط پڑے ہوئے ہیں، پانی کا قطرے قطرے کا مسئلہ ہے، بارش برسانی ہے تو وہاں برساؤ، یہ سمندر پہ کیوں برسا رہے ہو؟ پھر اس نے روتے ہوئے کہا کہ یہ میرا منصب نہیں تھا، یہ میرا کام ہی نہیں تھا، رب کو مشورہ دینا یہ میرے ذمہ ہی نہیں تھا۔ وہ رب ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کہاں بارش برسائے، وہ کس کو کیا نعمت دے دے، وہ کس کو کیا اعزاز دے دے، وہ کس پتے کو بڑا کر دے، وہ کس پتے کو خوشبودار کر دے، وہ کس درخت کو پھل لگا دے اور کس کو بالکل بے موسمی پھل لگا دے اور کسی کو نہ لگائے۔ تو اے میرے پیارو، آپ اس بات کو جانیے اور اپنے دکھوں کو سنبھالیے، اپنے دکھوں کو بڑھائیے مت، رب کے فیصلے پہ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور اس چیز کو جانیے کہ جہاں وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ نہ کرو، اس طرف جائیے جو کرنے کا ہے، جو آپ کے کرنے سے آپ کی زندگی کو آسانی ملے، سکھ ملے۔ اگر آپ رب کو مشورے دینے شروع ہو جائیں گے اور اس کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے لگ جائیں گے تو آپ کائنات کے رب کو ناراض کر دیں گے، اور یہ نہ تو عقل مندی ہے، نہ دانش مندی ہے، نہ محبت ہے۔ اور محبت میں تو کبھی بھی اعتراض نہیں ہوتا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تو آمنا و صدقنا ہوتا ہے، کہا اور سنا، اس کو مان لیا۔ رب آپ کو آسانیاں دے، آپ کو خوشی دے، سکھ دے، اور اس زندگی میں آپ کو وہ ساری نعمتوں سے نوازے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں۔